امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 7، سیوک دا کنفیشنز۔ سیوک اپنے مخبر کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایک صحافی کا پیچھا کرتی ہے جب وہ غداری کے جرائم کی تحقیقات کر رہی تھی۔ گہرے سبٹ فیوج کے جال میں پھنسے ہوئے وہ سراغ سے سراغ کی طرف بڑھتے ہیں، خود کو حقیقی دہشت گردی کے واقعات کے درمیان پاتے ہیں۔ قتل، مسٹری اور تھرلر کے ساتھ جڑی 3 پٹریوں اور 8 دلکش کہانیاں سیوک معاشرے میں موجود برائی کی ہمیشہ سے موجود اور اکثر طاقتور قوتوں پر مبنی ہے۔ سیوک ایک روایتی تھرلر کی مسلط دیواروں کو پھاڑ دیتا ہے اور بائیوپک ایکشن تھرلر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے مرکزی کرداروں نے اپنی زبردست پرفارمنس سے ناظرین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ سیریز ایک جرأت مندانہ بصری نقطہ نظر اختیار کرتا ہے جس سے اعصابی تناؤ پیدا ہوتا ہے کیونکہ کئی کرداروں کی قسمتیں توازن میں نہیں رہتی۔ نمبر 6، قاتل حسیناؤں کے نام۔ مائی مالکی سیریز کی ان کئی غم زدہ خواتین میں سے ایک ہے جو مردوں کو ان کے فریب، موقع پرستی اور تشدد کی سزا دیتی ہیں۔ یہاں کے تقریباً تمام مرد برے ہیں جب تک کہ وہ ہم جنس پرست یا محبت میں گردن گہرے نہ ہوں۔ نمبر 5، آخری اسٹیشن۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مطلب خواتین کو شکار کے طور پر نہیں دکھانا ہے۔ خواتین پہلے سے ہی مضبوط ہیں۔ یہ خواتین کو اپنی کہانی کے ہیرو کے طور پر دکھانے کے بارے میں ہے۔ یہ منی سیریز آخری اسٹیشن ہمارے معاشرے کو دو چار کرنے والے اہم سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سیریز 7 الگ الگ خواتین کی کہانیوں کی پیروی کرتی ہے جو ایک ہی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونے پر اتفاق سے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ان کا سفر آگے بڑھتا ہے یہ 7 خواتین ایک دوسرے کے بارے میں مزید جانتی ہیں اور یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگرچہ وہ شروع میں مختلف نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت ملتی جلتی ہیں۔ یہ سب اپنے حالات کو بدلنے کی آگ کے طور پر با اختیار بنانے کے سفر پر ہیں اور ان کی ہر کہانی اہم لیکن اکثر غلط فہمی میں مبتلا سماجی مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔ نمبر 4، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگا دیتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ نمبر 3، ہم دونوں ڈرامہ ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے کی ایک رومانٹک کامیڈی کہانی ہے جو روایتی خوشی سے شادی کرنے والوں کے دقیانوسی تصورات کو توڑ رہے ہیں اور ان کے اختیار میں کچھ بچے ہیں۔ تاہم عمر اور ماہی اس سے بہت مختلف ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے بچے پیدا کرنے کے بارے میں سوچے بغیر اپنی شادی شدہ زندگی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم سب کچھ تب بدل جاتا ہے جب ان کے گھر کے سامنے کے صحن میں کوئی ایک بچی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے پابند ہے۔ اس بچی کے پیچھے کی کہانی کو ایک دلکش اینیمیٹڈ انداز میں پیش کیا گیا ہے جسے نوجوان بچے نے بیان کیا ہے۔ چھوٹی بچی پریشے بتاتی ہے کہ کس طرح ایک خوفناک بوڑھا آدمی باؤ اس کی ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے والد نے آ کر اس کی ماں کو بھاؤ سے بچایا اور خوشحال زندگی کے لیے وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر پریشے ان کی زندگی میں آئی لیکن بھاؤ واپس آیا اور ان کی زندگیوں کو خراب کر دیا۔ اس نے اس کے باپ کو قتل کر دیا اور اس کی ماں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئی۔ وہ پریشے کو ماہی اور عمر کے دروازے پر چھوڑ دیتی ہے۔
خوشگوار شادی شدہ جوڑے کی طرف واپسی کچھ خوفناک ماضی کی وجہ سے ماہی بچے کی پیدائش کے حوالے سے سمجھوتا نہیں کر سکے گی اور اسی وجہ سے وہ بچے کو سنبھالنے سے بھی گریزا ہے۔ نمبر 2، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہیراسمنٹ کا شکار ہیں، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ نمبر 1، جرم۔ جیو ٹی وی کے ڈرامہ سیریل جرم کی کہانی قتل کے تفتیش کے گرد گھومتی ہے۔ یہ خوبصورت نوجوان جوڑے کے بارے میں ہے جس کی زندگی ایک واقعے کے بعد ایک المناک کہانی میں بدل جاتی ہے۔ خوبصورت دریوشا سلیم اس ڈرامے میں ہینڈسم ہنک وہاج علی کے مد مقابل مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈرامے میں اداکارہ طوبہ صدیقی مصنفہ اور صحافی کے طور پر نظر آئیں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔